تعالی کے نزدیک اعمال اخلاقیات کا نتیجہ ہیں، اور اخلاقیات نفس انسانی سے چمٹ جاتے ہیں۔ ان کی عبارتیں مشرق میں جو اخلاقیات ہے اس کی تشریح اور توضیح کرتی ہیں، اور یہاں پہنچ کے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم مشرق کے اخلاقیات کی وضاحت کریں، اور ایک چیز یہ ہے کہ ویسٹ مغرب کی جو اخلاقیات ہیں اس کا اس کے ساتھ تقابل کریں۔ اگر مشرق کی اخلاقیات کی تفصیل کی جائے تو وہی کتابیں ہے، وہی اگر یہ کہتی ہے کہ اس وقت اس شخص کو ذبح کر دینا ضروری ہے تو اس وقت انسانی اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ وہی کہتی ہے کہ اس شخص کا بچایا جانا ضروری ہے تو اس وقت تقاضا یہی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو عبارتیں ہیں وہ منجلک بھی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں کا منجلک ہونے کا تو حال یہ ہے کہ شیفتہ بہت پڑھے لکھے صاحب علم شاعر تھے، اور شیفتہ کی غزلیں، دیوان، سب چیزیں چھپی ہوئی مل جاتی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ میں دیکھ رہا تھا تو مجھے عبارت سمجھ نہیں آئی، تو میں مرزا غالب کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا مرزا صاحب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں مرزا غالب نے وہ عبارت پڑھی اور مجھے اس کا مفہوم سمجھایا، اور اتنی اچھی طرح سمجھایا کہ اگر خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ زندہ ہوتے تو وہ بھی اس عبارت کو مجھے اتنی اچھی طرح سمجھا نہ سکتے۔ شاید ان کی مراد یہ ہوگی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وہی ٹرمینالوجی اور ساری چیزیں یوز کرتے، لیکن غالب اپنے مقام سے اتنا نیچے اترے کہ مجھے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سمجھا دی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خاندان اور لوگ ایسے تھے کہ دلی میں ایک یہ خاندان تھا، ایک فضل خیر آبادی تھی، تو بلخ اور بخارا تک سے جتنے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے اگر منقولات پڑھنی ہے تو شاہ صاحب کا در ہے، ان کے بیٹے ہیں، وہ لوگ پڑھاتے ہیں، حدیث ہے، فقہ ہے، تاریخ ہے، جو منقولات کی چیزیں، اور معقولات اگر پڑھنی ہے، منطق، فلسفہ، یہ چیزیں، تو پھر یہ معتزلہ خیر آبادی، یہ خیر آبادیوں کے یہاں جاتے تھے، اور غلبہ شیعت کا تھا۔ اس ساری صدی کے حالات کو پڑھنے کے لیے بنیادی جو چابی اور ماسٹر کی ہے، ان سب لوگوں کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے شیعت تھی، اور شیعت مغلوب نہیں غالب تھی۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے غالباً تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ جو کچھ میں اس میں لکھ رہا ہوں
اس کو آخری چیز نہ سمجھا جائے، کیونکہ میری باغ، میرے کام ایسے فرقے کے سپرد ہیں، وہ حاکم ہیں اور غالب ہیں اور میں ان کے نیچے ہوں۔ اتنا اثر تھا شیعت کا اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت کا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو سمجھنا کچھ آسان نہیں تھا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو لکھا ہے اسے پڑھ لیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال، اخلاقیات اور ان دونوں کا نفس انسان کے ساتھ چمٹ جانا، اور پھر انہی کے پوتے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ہم اثر ہیں۔ مفتی صدر الدین آزردہ، انگریزوں نے جتنی حکمت عملی سے کام لیا بر صغیر پہ اپنے آپ کو جمانے کے لیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کلکتہ ہیڈ کوارٹر تھا، اور کلکتہ سے دلی خطوط لکھے جاتے تھے، اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے وہاں بیٹھے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ شہر میں سادات، علماء، مشائخ، ان سب کو دیکھو کس کس پہ اپنا اثر مرتب کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تاکہ انگریز کی حکومت کے لیے راہ ہموار۔ اور انگریز اس مشکل میں تھا کہ مسلمان علماء اور مشائخ ان کے قریب نہیں پھٹکتے تھے، وہ تو انگریز کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بھی ایسے لوگ تھے جو انگریز کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے تھے، ان مظالم کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تم سے ملنا تو درکنار، دیکھنا ہی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ سلسلہ نفرت کا بہت شدید تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور داماد مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انگریز کے ہاں ملازمت ان کے کسی عزیز نے کر لی، اس پہ باقاعدہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خانقاہ مظہریہ والوں نے احتجاج کیا اور ان کا حضرت یہ کیا کر لیا، انگریز کیا ملازمت؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے جواب دیا، لیکن خانقاہ کا مسلک یہی رہا، حتیٰ کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو خانقاہ والوں نے، مظہریہ والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے کہ کسی سے ہمیں ملنا جلنا ہی نہیں ہے، انگریز کی شکل ہی نہیں دیکھنی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے جب یہ کام ہوا تو پھر کچھ مسلمانوں کا حوصلہ پڑا کہ انگریزوں کی نوکری کہیں کر لی جائے اور انگریزوں کے ساتھ اتنا تو کر لیا جائے، وگرنہ اس سے پہلے تو بڑی شدید مقاطعہ تھا۔ اور یہاں تک تھا کہ خانقاہ مظہریہ دہلی، حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے احتجاج کیا کہ حضرت یہ کیا غضب کیا، آپ کی سفارش اور آپ لوگوں کے خاندان کا ایک آدمی جا کے انگریزوں کیا ملازم ہو گیا۔ اور اتنی زیادہ چیزیں یہ تھیں کہ سر سید جس کے والد کا حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا تعلق رہا ہے کہ کمال کیا اس نے، اور اس نے کہا کہ حضرت کے ایک چھوٹا سا حجرہ تھا شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نہ شادی نہ اولاد نہ کچھ اور، تو یہ باہر بیٹھے رہتے تھے، کسی کو جانا ہوتا تھا تو ان سے پوچھ کے اندر جاتا تھا کہ حضرت مصروف ہیں اورات تسبیح وظائف۔ اور حضرت کا انتقال ہوا تو وصیت کی سر سید کے والد نے کہ مجھے یہ چوکور ہے، اس کے اندر حضرت کی قبر ہے، یہ دروازہ ہے، اس دروازے میں یہاں میری قبر بنائی جائے تاکہ میری موت کے بعد بھی جو آدمی حضرت کی قبر پر بھی جائے میرے پہ پاؤں رکھ کے ہی جائے۔
اب تک ایسے ہی ہے۔ وہاں خانقاہ مزریہ میں آپ جائیں تو سبز رنگ کے پتھر جو لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کبھی قبر تھی۔ تو گرین کلر کا پتھر ہے، اس کے رکھے بغیر پاؤں آپ اندر جا ہی نہیں سکتے۔ اتنی محبت کے باوجود سر سید کا خانقاہ میں آنا، حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کی ساری محبتیں، ساری عنایات، ہدیہ نہیں قبول ہوتا۔ فرماتے اس کی کمائی مشکوک ہے، انگریزوں کے کام کرتا ہے۔ چنانچہ بہت چیزیں ان کی رہی۔ مفتی صدر الدین آزردہ، ان کو انگریزوں نے بہت کچھ کیا، تب جا کر کے مفتی صاحب اس پہ راضی ہوئے کہ عدالت میں جائیں گے اور جا کر جو بھی کورٹ میں مقدمات آئیں گے شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اور خانقاہ کا یہ حال تھا کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نوکرانی باہر کوئی کھڑی تھی، حضرت کی بیٹی کو وہ بہلا رہی تھی، مفتی صاحب کی سواری گزری تو انہوں نے کہا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا حضرت کیا بتائیں، 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے خانقاہ میں اور کچھ کھانے کو ہے نہیں، اب کیا کرے؟ اور بچی جھلاتی ہے، روتی ہے۔ تو مفتی صدر الدین آزردہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صدر الدین صاحب سے مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ انہوں نے پڑھا۔ مفتی صاحب نے جا کے گھر سے پیسے بھجوائے اور لکھا کہ حضرت یہ پیسے بھجوا رہا ہوں، آبائی زمین سے فصلوں کی جو رقم آئی ہے وہ بھجوا رہا ہوں، اور سرکاری پیسے جو نوکری کے ملتے ہیں وہ نہیں بھجوا رہا کہ کہیں شبہ نہ ہو کہ یہ چیز ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مجھے آپ کی یہ پیسے بھی گوارا نہیں، واپس بھجوا دی۔ اور تفتیش کی کہ ہمارے گھر کا راز کھلا کیسے، پتہ چلا اس ماما سے کھلا، اسے بلایا اور فرمایا اگر صبر کر سکتی ہو تو رہو، اور اگر ڈنڈورا پیٹنا ہے تو بس آپ چاہیے، ہم آپ کا قرضہ چکا دیں۔ اتنا انگریزوں سے نفرت، اور انگریزوں نے بڑی تدبیر کر کے مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لائے، فلاں کو لائے، غالب سے تعلقات پیدا کیے، نواب لوہارو سے تعلقات پیدا کیے۔ غالب پہ بڑا عرصہ الزام رہا ایک قتل کا کہ اس نے فلانے کی نواب کی مخبری کی ہے، لہذا غالب۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے خاندان کی عظمت کو بھی اجاگر کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے 1821، 20، 30، 40، 50 یہ سب لوگ چھائے رہے، حتیٰ کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھیجیں کہ انہیں چھپوایا جائے، پریس آ گیا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چیزیں، اور ادھر مولانا فضل خیر آبادی، فضل خیر آبادی حضرات کے مخالف تھے۔ تو مخالفت کا قصہ کیا تھا؟ اللہ کی مشیت اور قدرت میں فرق، ایک ہے اللہ کا چاہنا اور ایک ہے اللہ کا کرنا۔ کائنات میں کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ اللہ کی قدرت سب چیزوں پہ غالب۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے جملہ لکھ دیا کہ اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اور مولانا فضل حق صاحب نے کہا کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہے گا۔ جواب میں عرض کیا گیا اللہ کے چاہنے کی نہیں بات ہو رہی، اللہ نہیں چاہتا، لیکن خدا اگر چاہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب قدرت اور مشیت کی بات ہے، یہ لمبا قصہ چھڑا اتنا کہ غالب بیچ میں انہیں بلایا گیا، اور غالب سے فضل خیر آبادی نے اصرار کیا کہ آپ اس کو لکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں۔ یہ فلسفے کی بحث ہے اور بہت پیچیدہ بحث ہے، کبھی آئے گی اس میں بھی اگر خدا کو منظور ہوا۔ فضل خیر آبادی نے یہ لکھ دیا، اور غالب سے، غالب جو تھے بہت سچائی تھی بڑی، ہیلے بہانے سے نکال لیتے تھے اپنے آپ۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بیٹھے رہے،
شعر پہ شعر پڑھے جا رہے ہیں، مجال ہے کہ غالب داد دیں، کبھی داد نہیں دیتے تھے، اور جو شعر پسند آتا تھا کہتے تھے ہاں یہ شعر ہے، یہ بات ہے، یہ ایسی اچھی بات ہے۔ اور شاعری پہ اصلاح میں رامپور کے نواب اور ایک گلی کا لڑکا دونوں برابر تھے، شاعری میں اپنے فن میں کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ میں نے ان کے سامنے ایک پرچہ رکھا اور کہا اس پہ اصلاح دے دیں، رامپور تشریف لائے کے غالب، تو فرمانے لگے کہ کیسے اصلاح ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے نواب صاحب نے بلایا، پیسے بھی جائیں، ان کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہوگا۔ شاگرد بھی بڑا ہوشیار تھا، ایک دن آیا اور بوتل رکھی اور کہا کہ مرزا صاحب رامپور میں کچھ پینے پلانے کا ہے، کہنے کہہ رہے کبھی پینے پلانے کا مت کہو، نواب صاحب کیا سوچیں گے ہم کیسے آتی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ بوتل کیسی ہے، کہنے لگے اس شراب کی کیا کہنے، ایسے جیسے شیرہ جو ہے قند، اس سے شیرہ بنایا جائے اور شیرے میں پانی ڈال کے اسے ہلکا کر دیا جائے، کیا لطف ہے اس کے پینے کا، کب پیئیں گے؟ کہنے لگے یہ بچے کہاں امام میسر ہے۔ تو چلا گیا، غالب نے کوئی 2 روپے یا کتنے روپے دیے، کہنے لگے ایک بوتل کہیں سے مل جائے تو لیتے ہیں۔ وہ گیا کہاں، بریلی گیا اور 5 بوتلیں لے آیا۔ غالب نے جو دیکھی 5 بوتلیں تو پاگل ہو گئے کہ اتنا بڑا احسان کیا، 5 بوتلیں لے آئے۔ تو اس نے پیش کیے، انہوں نے چھپا کے رکھ لی۔ غالب کے پاس پورا ایک صندوق تھا اور اس میں شراب پڑی رہتی تھی، اور اس کی چابی دروغہ کے پاس تھی، اس نے کہا کہ یہ ہم پیئیں گے اتنی اور مقرر ہے کوٹا اس کا، اور جب میں نشے میں ہوں اور جتنا مرضی اسراف کروں مجھے بالکل شراب نہیں دینی، بس کوٹا مقرر ہے، اتنی روز پیا کریں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ 17 بوتلیں آئی ہیں اور داستان امیر حمزہ کی 50 جلدیں ہیں، تو اب زندگی میں اور کیا چاہیے؟ 17 بوتلیں بھی رکھی ہیں اور پڑھنے کا سامان بھی رکھا ہے۔ وہ اگلے دن جب آیا تو بڑے خوش ہوئے کہ وہ جو لائے تھے کمال کی چیز لائے، اور انگریزوں نے کیسی کمال کی شراب بنائی ہے۔ اور وہ خود ہی پوچھا، کہنے لگے کہ وہ غزل تم کہہ رہے تھے تصحیح کرنی ہے، وہ کہاں ہے؟ لڑکا بڑا تھے، اس نے جیب سے نکال کے حضرت یہ ہے غزل، کہتا ہے اتنی شفقت میرے ساتھ کی، ایک ایک لفظ سے بحث کی، ساری اصلاح کی، گویا پورا صفحہ ان کے قلم سے بھر گیا، اور مجھے پتا چلا میں نے کوئی شعر ہی نکاح، شاعری تو یہ ہوتی، یہ بھی جاری تھا وہ بھی۔ خیر اب اتنی اس کی برائی کی تو ضروری ہے شاید کہنا کہ ایک جگہ اللہ تعالی سے بات کی ہے اور کہتے ہیں کہ میرا حساب بالکل نہ لے، قیامت میں مجھے پوچھے ہی نہیں، اور اگر آپ کے فرشتے شکایت کریں میری کہ غالب اتنا برا ہے اور آپ کے یہاں جو محکمہ انصاف ہے اس کی طرف سے میرے وارنٹ آئیں، تو اس کا جواب یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ میں کافر ہوں، نہ میں نے کبھی قتل کیا ہے، نہ ڈاکہ ڈالا ہے، نہ کسی کا مال جائیداد ماری ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ لے دے کہ ایک یہ کہ شراب، تو اس سے اگر فرشتوں کسی کے خلاف چارج شیٹ بھیجنی ہے میری بارگاہ میں تو ایران کے بادشاہوں کے نام بھیجو، ان کو بھیجو جو صبح شام پیتے ہیں۔ میں تو لفظ دیکھیے ذرا، میں غالب کہتا ہے میں تو عرض کر رہا ہوں کہ میں تو بھیک مانگ کے منہ کالا کرتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے پیتا ہوں کہ غم زیادہ ہے، اگر غم زیادہ نہ ہو تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں۔ اپنے متعلق لکھا ہے کہ میرا تو بس ایک گناہ ہے زندگی کا، اور اسے اس لیے معاف کر دینا چاہیے کہ بھیک مانگ کے منہ کالا کرتا ہوں۔ یہ لوگ جس کیٹیگری کے بھی تھے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی چیز کہی، کمال کیا، سمجھایا نواب شیخ صاحب کو کہ حضرت کے فرماتے ہیں، اور جھگڑا یہاں سے شروع ہوا تو وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کو حج کو چلے گئے، پیچھے فضلیہ خیر آبادی رہ گئے، فضلیہ خیر آبادی نے غالب سے کہا،
غالب نے وہی چیز کی جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کہتے تھے، اور دیکھ کر بڑے بگڑے مولانا، اور مولانا نے کہا یہ کیا آپ نے لکھ مارا ہے، یہ مولوی اسماعیل بھائی آپ لکھیے کہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا۔ غالب نے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا، لیکن رنگ بدل لیا، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور کوئی اور جہان اگر پیدا ہو اور اس میں کبھی نبوت کا سلسلہ ہو تو پھر اللہ اگر چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھیجے، مگر چاہتا نہیں ہے، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے ٹالا۔ لیکن فضیہ خیر آبادی سمجھتے تھے، فضیہ خیر آبادی کہتے ہیں خود کہ جب میں نے حجت اللہ البالغہ پڑھنا شروع کی تو میں لوگ کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن حجت اللہ کا حال یہ تھا کہ فضیہ خیر آبادی اس کتاب کو پڑھنا جب شروع کیا تو آتے تھے بس نماز پڑھ کے اپنے اندر خانقاہ میں، پھر آتے تھے، پھر کسی نے کہا یہ اتنے دن ہو گئے آپ کو ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے بات نہ کرو، میں بس مصروف ہوں ذہنی طور پہ۔ کئی دن کے بعد کہنے لگے کہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو اتنا کچھ سمجھتا نہیں تھا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ایسا سمندر ہے علم کا جس کا سرے ہی نہیں پتہ چلتا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حجت اللہ جیسی کتاب، اور حقیقت یہی ہے کہ چند ایک آدمی جو تھے نا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ ان کے شاگردوں میں جو جتنا تیرا ہے نا اتنے ہی کی خبر آ کے دیتا ہے کہ اتنا ہے، سمندر کوئی بتا نہیں سکتا کہ کتنا علم تھا، 8 10 موضوعات پر بلا تکلف اظہار رائے کرنے والے، جسے ابھی یہ کتاب پڑھ کے اٹھے ہیں، جیسے ابھی اس علم سے واپس آئے، بڑا علم۔ اسی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں یہ جو انسانی اعمال، اخلاقیات اور نفس سے چمٹ جانا ہے کیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اعمال اور اخلاق کا ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو ایک صورت، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کی بیسٹ کا جو فلسفہ ہے اس کے ساتھ تقابل کریں، جو یہاں نہیں ہے، ہمارا خیال ہے ہم یہ کریں، اور آپ کو بتائیں کہ مغرب کا فلسفہ اخلاقیات کیا ہے اور اسلام کا فلسفہ اخلاقیات کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ مشرق کس طرح ساری انسانی اخلاقیات کو خدا کے حوالے سے جانتا ہے، اور مغرب والے ان کی پوری اخلاقیات جو شروع ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ضرورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ آپ خدا کو ماننا چاہتے ہیں، مانیے، ٹھیک ہے، آپ کو فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن آپ مجھ سے یہ تقاضا نہ کریں کہ میں خدا کو مانوں، اس سے خدا کوئی حقیقت نہیں ہے، سرے سے اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی اصل ہے، اور عقل انسانی کی بنیاد پر جو اخلاقیات قرار پاتی ہیں وہ اصل ہے۔ اس لیے یہ جو انسانیت کا بت ہمارے زمانے میں کھڑا ہے نا، اس کے پیچھے جو اصل فلسفہ ہے وہی کار فرما ہے۔ وہ کہتے ہیں جو تمہاری عقل میں آتا ہے نا، عقل کے مطابق اس دنیا کو چلاؤ، انسانی اخلاقیات یہی ہیں، خدا کا حقیقی وجود نہیں۔ مثلا کمہار ہے، مٹی کی کوئی چیز بنا دیتا ہے، بہت اچھا ہے بناؤ، تم کہتے ہو آگ میں پکا دے، پکا دیا، کھلونا بن گیا، کہ ٹھیک ہے، ہم اس حد تک آپ کے ساتھ ہیں۔ اب آپ یہ تقاضا بھی کریں کہ اس کھلونے کو تم بھی مانو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں بھی مانوں، ممکن ہے میں اسے توڑ دوں، ممکن ہے میں اس کھلونے کی کوئی اہمیت ہی محسوس نہ کروں، اور ممکن ہے میں تو آپ کا ساتھ ہوں کھلونے کو گھر لے آؤں کہ بہت اچھی چیز بنی۔ خدا کی ذات حقیقت نہیں ہے، خدا کی ذات ضرورت ہے ہماری۔ حتیٰ کہ ویسٹ میں فلسفہ اس حد تک گیا کہ انہوں نے کہا کہ حقیقت میں کوئی خدا نہیں ہے، ایک مصنوعی خدا بنا لو تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے،
کسی بڑے چھوٹے کی تمیز رہے، حقیقت میں کوئی نہیں۔ ضرورت کی وجہ سے خدا کو اپنے پاس سے گھڑنا ہے تاکہ لوگوں میں آخرت کا اور جواب دہی کا احساس رہے۔ اس لیے اس فلسفے کو انگریزوں میں ڈیکارٹ نے شروع کیا، بہت سی اور چیزوں کو۔ ڈیکارٹ جو تھا اس سے زیادہ کتابیں نہیں لکھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں، اس سے فلسفے کے اصول مرتب کیے، اور ڈیکارٹ نے ویسٹرن فلسفی کے لیے جو اصول مقرر کیے، انہی اصولوں پر آگے چل کے لوگوں نے پوری اخلاقیات کی عمارت تعمیر کی، اور انہوں نے دنیا کو یہ تصور دیا کہ حقیقت اس کی نفی کرنی چاہیے، اور دنیا میں حقائق ایک نظریاتی طور پر ہیں اور ایک آپ کی ضرورت کے تحت ہیں، ضرورت کے تحت مانیے اور حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈیکارٹ کا فلسفہ، بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں، زیادہ اس نے لکھا نہیں اپنی زندگی میں، اور عمر بھی اس کی اتنی نہیں ہوئی، اور اس نے اس فلسفے کی آبیاری کی، اس کے بیج لگائے، اور یورپ اس فلسفے میں پھر کھڑا ہوا۔ اور وہ فلسفہ مؤثر ہوا۔ اس فلسفے کی بنیاد پر رینیسانس جو تھا، یورپ کی نشأت ثانیہ، یہ اس کی بنیاد ہے۔ یورپ کی نشأت ثانیہ نے دنیا میں جتنے انقلابات برپا کیے، ان میں ایک انقلاب فرانس کا، وہ اسی فلسفے کی بنیاد پر پڑھ کے آگے بڑھے، اور انہوں نے ان چیزوں کو جانچا، اور دنیا میں علمی حقائق اور ان چیزوں کی طرف بھی انہوں نے توجہ کی۔ یہ اس کا ایک روشن پہلو بھی ہے۔ آپ صرف ایک مثال سے اندازہ لگا لیں کہ مقدمہ ابن خلدون جیسی ہماری بنیادی کتاب یہ فرانس سے ہمیں لی ہے، ہم بلا چکے تھے، کچھ نہیں تھا۔ مقدمہ ابن خلدون کو مسلمان بھول گئے، یہ تو پھر انگریزوں نے نکالی، فرینچ جو تھے انہوں نے نکالی۔ جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ تو زبردست اصول ہے انسانی زندگی۔ یعنی اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کریں، عمر اسد ہیں، اسد عمر یہ فارم کے پڑھے میں کہنے لگے جب میں اکانومی پڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک پروفیسر تھے بہت پڑھے لکھے، اور ان سے بڑا متاثر تھا۔ یہ ہمارے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے سب کے سامنے ہی بیان کیا، مجھ سے بھی بیان کیا ایک بار۔ فرمانے لگے کہ میں اس سے بڑا متاثر تھا، تو ایک دن، اور وہ وقت کسی کو نہیں دیتا تھا پروفیسر، تو ایک مرتبہ انہوں نے ناشتے پہ بلایا، تو انہوں نے اقتصادیات کے بنیادی اصول پہ مجھ سے بات کی، اور کہا تو یہ اصول جو ہے اقتصادیات اور معاشیات کا یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا سر ساری معیشت اور اقتصادیات اسی پہ تو گھوم رہی۔ اس کا تمہیں پتہ ہے کہاں سے آیا ہے اس اصول؟ تو میں نے کہا ہم نے آپ سے پڑھا ہے، یورپ نے یہ اصول دیا ہے۔ تو کہنے کا بیٹھے، اور گیا اور مقدمہ ابن خلدون نکال کے لایا، اور کہنے کا میں نے یہاں سے پڑھا ہے، ہم لوگوں نے یہاں سے سیکھا۔ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ مقدمہ ابن خلدون میں یہ بات تھی اور ہم مسلمان اس سے واقف ہیں۔ حجت اللہ البالغہ کا بھی یہی حال ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اتنے پتے کی بات کرتے ہیں کہ پورا فلسفہ اس کا محتاج ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھیں۔ اور یہی بنیادی طور پہ وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا ہے نا، ان میں توسع آ گیا، حالات کو دیکھنے لگے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو جو دارالعلوم سے نکالا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایسی باتیں کرنے لگے تھے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لوگ تو اس روایتی دین پر چل رہے تھے اور اسی روایتی دین کو سمجھ رہے تھے۔ شاہ صاحب انہوں نے فلسفہ نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے اس کو پڑھا شیخ الہند رحمۃ اللہ سے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ
اللہ اعتبار العلوم تھے، کمال کا علم اللہ نے دیا تھا۔ آپ ان کے قرآن پاک کا ترجمہ دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ محنت کیسی ہے۔ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے وہ کئی ایک صندوق کتابوں کے بھر کے اپنے ساتھ مالٹا لے گئے، اور مالٹا جا کر انہوں نے کام کیا۔ اللہ کی تقدیر ہے، تکوینیات ہیں، شاید یہ جیل اور یہ مالٹا جانا یہ ہوئی اس لیے ہوگا کہ وہ ساری اس کام کو کریں۔ یہاں پہ انہوں نے 4-5 پاروں کا ترجمہ کیا اور باقی سارا ترجمہ وہاں ہوا ہے جیل میں جا۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اصل میں حضرت نے نہیں کیا، پڑھیں تو پتہ چلے نا، یہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ ترجمہ کرنے پہ تیار ہی نہیں تھے۔ یہ سارے کا سارا اصل ثواب اور اصل اس کی جڑ رکھنے والے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ، حضرت بار بار دیوبند جاتے رہے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ کا حضرت ترجمہ کرے، حضرت ترجمہ کرے، اس کی بڑی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ ترجمہ کرتے ہیں حضرت ایک، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ کیوں کریں، فلاں کا ہے فلاں کا ہے۔ اس وقت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی قرآن پاک کا ترجمہ کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا نہ ترجمہ کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ترجمہ شروع کیا، ترجمہ کرنے کے بعد پھر بلاتے تھے اور حضرت آتے تھے رائے پور سے، دیوبند میں بیٹھ کے باقاعدہ بحث ہوتی تھی کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ بارہا حضرت نے مشورہ دیا کہ حضرت یہ لفظ ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں ایسے کرتے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ نے کیا۔ اب لوگ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں حضرت بالکل حضرت نے کیا عملاً، لیکن اصل میں آمادہ کرنے والی ذات اور حضرت کو اس طرف لگانے والی اور ترجمے پہ اصرار کرنے والے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ۔ اس کی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں توسع تھا۔ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے علوم و افکار ہیں، جو لوگ بھی اس سے متاثر ہیں، ان میں بنیادی طور پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یہ ہمیشہ حدیث اور فقہ کو تطبیق دیتے ہیں، حدیث اور فقہ کو تطبیق دیتے ہیں، حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ فقہا نے جو مسائل لکھے ہیں اس کی اصل اپنی ذہانت سے سوچ سمجھ کے کتاب اللہ سے لے آئیں، صوفیہ نے جو مسائل لکھے ہیں اس کی اصل کتاب و سنت سے لے آئیں۔ یہ کتاب و سنت سے اصول کو ڈھونڈ کر صوفیہ اور فقہا دونوں گروہوں کے ساتھ حدیث اور فقہ کو، حدیث کتاب اور تصوف کو ایک دوسرے کے ساتھ منطبق کر دیتے ہیں تاکہ امت بچے اس کام سے کہ فقہا کو برا کہیں یا صوفیہ کو برا کہیں۔ ان میں کمال، اس کمال کی جھلک دیکھنی ہو تو آپ بڑی عام سی کتاب ہے معارف الحدیث پڑھی۔ یہ کام مولانا منظور نعمانی نے بھی کیا رحمہ اللہ۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے اصل میں کہ یہ مزاج ہے کہ اب ہمیں حدیث اور فقہ کی تطبیق کا کام کرنا ہے، کیونکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ اہل حدیث حضرات اور یہ سارے حضرات اس کے فقہ پر اعتراض کریں گے، اور حنفی فقہ میں جو جمود جن پر لوگوں کے ذہن پہ چھائی ہوئی ہے وہ ان کو کافر کہیں گے، یہ ان کو کافر کہیں گے۔ تو امت میں یہ معرکہ برپا ہونا اور ایک دوسرے کو کفر اور اسلام تک پہنچانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم حدیث اور فقہ کو تطبیق دے دیں، تصوف اور کتاب و سنت کو تطبیق دے دیں۔ اس میں سے آدھی بات حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اس لیے اللہ نے مجھ سے کہا کہ دنیا کی امامت کا کام اب تم سے لیں گے، اور دروازہ مجھ پہ علوم کا کھولا اور مجھے اس پہ مامور کیا گیا خدا کی طرف سے کہ میں فقہ اور حدیث کی تطبیق کروں۔ یہ حضرت کی بات ہے، اور اس کے بعد کی بات ہماری اپنی ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا، جب تو اندازہ ہوا 2-4 لفظ اللہ کی توفیق سے، تو ہمیں خیال آیا کہ اچھا یہ بھی کام انہوں نے کیا ہے کہ تصوف اور کتاب و سنت کی آپس میں تطبیق دیں۔ یہ کتاب نہ لکھی ہوئی ملے، یہ بات کہیں لکھی ہوئی نہیں ملے گی، اور نہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ یہ کہا ہے
نہ ان کے ذمہ ہم لگاتے ہیں. ہمارا اپنا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کیا تاکہ امت میں آئندہ جو بھی لوگ آئیں گے ان کا کتاب و سنت سے بھی ایک ناطہ ملا ہوا ہو، اور دوسرا علم فقہ جس قانون کو عمل کرنا ہے مفتیوں نے معاشرے میں نافذ کرنا ہے اس کی اصل بھی جان لیں، اور پوری اخلاقیات کا نظام تصوف پہ مبنی ہے، تصوف سے بھی وحشت پیدا نہ ہو اور اصل کی طرف لوٹے. یہ 3 چیزیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ یہ جو ویسٹ کا فلسفہ ہے اس کی بات شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بات. آئندہ آنا بھی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو مغرب کا فلسفہ ہے نا جس نے لوگوں کو مسحور کیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ کریں گے.